بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالکن کام پر جاتی تو کہتی اپنے مالک کا خیال رکھنا، دوائیاں وقت پر کھلا دینا۔ میں جی بی بی کہہ کر سر ہلاتی اور سارا دن کام کرتی، مالک کو بھی راضی رکھتی۔ مالک مالکن کے آنے پر میری تعریفیں کرتا تو مالکن خوش ہو کر 150 پکڑا دیتی۔ لیکن ایک رات مالکن 10,000 دے کر کہا، آج رات تم میرے ہوش اڑ گئے مالک۔ اپنی مالکن کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ہی خیال آتا کہ توبہ توبہ کیسی مکار عورت ہے۔ مجھے اپنی مالکن ذرا بھی پسند نہیں تھی، جبکہ مالک بولا انسان تھا، پر اس بولے انسان نے میرے ساتھ جو کیا وہ کسی خوفناک خواب کی مانند تھا۔ کبھی کبھی لوگ آپ کو بری طرح استعمال کر جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آخر ایسا کیا کیا میرے مالک نے، یہ میں آپ کو اپنی زبانی سناتی ہوں۔ مالکن ایسی عورت تھی جسے اپنے شوہر سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ مالکن خود سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی، کبھی کبھی تو راتوں کو بھی گھر نہ آتی۔ عجیب و غریب لوگوں کے ساتھ مالکن کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال رکھی تھی۔ مالک اچھا اور شریف انسان تھا، وہ خاموشی سے بستر پر لیٹا رہتا اور جب ضرورت ہوتی تب ہی مجھے بلاتا۔ مجھے اکثر مالک پر ترس آتا کہ اس نے مالکن کو کیسی پرتعیش زندگی دی اور مالکن نے مالک کے ساتھ کیا کیا۔ مالک کی بستر پر پڑتی ہی مالکن نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ پہلے ہر چیز پر مالک کی حکومت تھی اور مالکن گھر میں رہتی تھی۔ اسے جہاں بھی جانا ہوتا مالک اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ وہ مالکن سے بہت پیار کرتا تھا اور مالکن کا بہت خیال رکھتا، جبکہ میں نے مالکن کی آنکھوں میں کبھی بھی مالک کے لیے پیار نہیں دیکھا۔ وہ بس سارا دن اپنے جوتے کپڑوں میں لگی رہتی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ مالکن نے مالک سے شادی صرف دولت کی خاطر کی تھی، پر مالک تو مالکن کے عشق میں اندھا تھا، اسے مالکن کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور جب سے مالک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے تو مالکن بالکل ہی آزاد ہو گئی۔ مالک ہمیشہ کے لیے محتاج ہو کر بستر پر لگ گیا، وہ اپنے سہارے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا اور مالکن کو تو جیسے آزادی مل گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے مالک کا ایکسیڈنٹ بھی مالکن نے خود کرایا تھا، پر جب مالکن میری ساری ضرورتیں پوری کرتی تو میرا خیال کرتی اور وہ واپس آ کر مالک کی ایک ایک رپورٹ لیتی، تب مجھے مالکن بری نہیں لگتی۔ پر کچھ تو وجہ تھی جو مالکن مالک کو کبھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھتی تھی۔ مالک کا سارا بزنس مالکن نے سنبھال رکھا تھا۔ وہ باہر سے مردوں سے ایسے ہنس ہنس کر بات کرتی، جبکہ مالک کو دیکھتی مالکن کا چہرہ سپاٹ ہو جاتا۔ میری بھی کوئی اولاد نہیں تھی، شوہر دوسرے شہر کام کرتا تھا، اس لیے میں سارا دن مالکن کے گھر کا خیال رکھتی، سارا کام اپنی موجودگی میں کرواتی، مالک کے پسند کا کھانا بنواتی اور اس کی ضرورت کا خیال کرتی۔ مالک ہمیشہ مالکن کے آنے پر میری تعریف کرتا اور مالکن مسکرا کر میری مٹھی میں پیسے پکڑا دیتی۔ میری زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی، پر اس رات سب کچھ بدل گیا۔ مالکن کے کچھ اہم مہمان آ رہے تھے۔ آج صبح سے مالکن نے پورے گھر کی صفائی کروائی تھی۔ جب میں نے مالکن سے پوچھا کون آ رہا ہے تو مالکن نے بس اتنا کہا کہ خاص مہمان ہے۔ مالک اور مالکن آپس میں کم ہی بات چیت کرتے تھے۔ مالکن نے مالک کو کچھ نہ بتایا اور مالک نے بھی کچھ نہ پوچھا، لیکن میں جانتی تھی مالک مجھ سے لازمی پوچھے گا۔ شام ہوتی ہی مالک نے پوچھا کہ کیا کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، مالکن کے مہمان ہیں، پر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ مہمانوں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ مالکن نے طرح طرح کے کھانے بنوائے، وہ آج خود بھی بہت وقت لگا کر تیار ہوئی تھی اور مالکن کے چہرے پر آج نئی چمک تھی۔ تیار تو وہ روزانہ ہوتی تھی، پر آج کچھ تو خاص تھا۔ مالکن نے سیاہ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، بنا آستینوں کے بلاؤز سے مالکن کا گورا جسم چمک رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو دیکھتی رہ گئی اور مجھے آج سمجھ آیا تھا کہ مالک آخر مالکن سے اتنا پیار کیوں کرتا تھا۔ وہ مالکن پر جان نثار کرتا تھا۔ مالک اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مالکن کے خاص مہمان دو چار لوگ نہیں بلکہ صرف ایک آدمی تھا، اور وہ نہایت شاندار تھا۔ دونوں جب ایک دوسرے سے ملے تو یوں لگا جیسے چاند سورج کی جوڑی مکمل ہو گئی ہو۔ میری نظر جب اوپر کھڑکی پر پڑی تو مجھے مالک پر ترس آیا۔ مالک کو کبھی بھی مالکن کی طرف سے اتنی گرم جوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مالکن نے تو کبھی مسکرا کر مالک کو دیکھا تک نہیں تھا۔ کھانے کی میز پر مالک نہیں آیا، ان کا کھانا میں کمرے میں ہی لے گئی۔ مالک کا منہ اترا ہوا تھا، اس پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ مالکن نے اپنے مہمان کے ساتھ
خوش گپیوں میں مصروف ہوتے کھانا کھایا۔ اس کے بعد مہمان کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کھانے کے بعد مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے ایک چھوٹی سی کانچ کی شیشی پکڑائی اور ساتھ میں میرے ہاتھ پر 10,000 روپے رکھے اور مجھے تیکھی نظروں سے دیکھنے بولی کہ یہ دوائی اپنے مالک کو دودھ میں ڈال کر پلاؤ اور دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بس راز ہی رہے۔ یہ سنتی ہی میرے تو جیسے ٹانگیں کانپ اٹھیں۔ جانے مالکن کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ وہ جسم کو نمایاں کرتے شب خوابی کی لباس میں تھی۔ میں اپنے مہمان کے کمرے میں جا رہی ہوں، 5 منٹ سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے۔ مالکن نے جاتے جاتے حکم دیا۔ میں تو اپنی جگہ پر جیسے گڑ گئی۔ مالکن کمرے کے دروازے پر رکی اور پھر کہنے لگی، یہ یاد رکھنا اس گھر کی مالکن میں ہوں، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم اس نوکری سے فارغ ہو۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں جان گئی تھی مالکن کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ آج کی رات اپنے خاص مہمان کے ساتھ بنانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے مالک کو بے ہوش کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ مالک کی دوا کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں نے دودھ گرم کیا اور اس میں دوائی کے چند قطرے ڈال دیے۔ میں دودھ لے کر مالک کے کمرے میں آئی تو وہ خاموشی سے لیٹا تھا۔ مجھے مالک پر بہت ترس آیا، پر مجھے نوکری عزیز تھی اور میں نہیں چاہتی کہ مالک کو مالکن کی اصلیت پتہ چلے، اس لیے میں نے مالک کو بے ہوش کرنے کا انتظار کر لیا تھا۔ میں نے مالک کو دوائی دی اور دودھ کا گلاس پکڑا دیا۔ مالک نے جیسے ہی گھونٹ بھرا تو میں کمرے سے نکل آئی۔ مالک روز دودھ پی کر سوتا تھا، اس لیے میں جان گئی تھی کہ مالک جلدی ہی بے ہوش ہونے والا تھا۔ 15 منٹ بعد جب میں مالک کے کمرے میں گئی تو سکت رہ گئی۔ دودھ کا گلاس ویسا کا ویسا رکھا تھا اور مالک سرد نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے آج دودھ نہیں پیا مالک؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن مالک کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی، میری نوکری خطرے میں پڑ چکی تھی۔ میں نے گلاس اٹھایا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچی مالک کی گرجدار آواز سنائی دی، رکو! اور میں رک گئی، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ کتنے پیسے دیے ہیں تمہارے مالک نے مجھے بے ہوش کرنے کے لیے؟ مالک کا لہجہ ایسا تھا کہ میں جھوٹ نہ بول پائی اور ڈرتے ڈرتے بتایا کہ 10,000 دیے ہیں۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں کیونکہ میں اپنے فعل پر شرمندہ تھی۔ میری بات سن کر مالک کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ ان کا چہرہ سرد جامد تھا۔ کئی پل خاموشی چھائی رہی اور پھر مالک نے جو بات کہی اسے سن کر مجھے لگا جیسے گھر کی چھت میرے اوپر گر گئی۔ مالک نے کہا کہ میں تمہیں 10 لاکھ دوں گا، بس تمہیں اپنی مالکن کے کھانے میں زہر ملانا ہوگا، اس کا قتل کرنا ہوگا۔ دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ مالک کی نظر سامنے دیوار پر لگی مالکن کی تصویر پر جمی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میری جانب نہیں دیکھا، جبکہ میں خوف سے پھٹی آنکھ کے لیے مالک کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہوا کہ یہ بات مالک نے ہی کی تھی۔ وہ تو مالکن سے بہت پیار کرتا تھا، پر مالکن جو کام کر رہی تھی اس پر مالک کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا وہ غیرت کے نام پر یہی سب کرتا۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جسے تم نے میرے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملائی، ویسے ہی تمہیں اپنی مالکن کو یہ زہر پلانا ہوگا۔ اس کے بدلے میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا۔ مالک کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ گاڑیاں، پیسے، بزنس، سب کچھ تمہارے نام کروں گا، بس تم یہ کام کر دو۔ انسان لالچی ہے۔ مالک جان گیا تھا کہ میں لالچی تھی، اس لیے مالک نے میری اسی کمزوری کو پکڑا۔ پھر مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ مالک سب کچھ مجھے دینے کو کیوں کہہ رہا تھا۔ تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، اچھے سے سوچ لو، ورنہ میں کسی اور سے یہ کام کروا لوں گا، مالک نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور میں واپس آ گئی۔ مالکن اور مالک دونوں نے مل کر مجھے کہاں پھنسا دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ مالکن اپنے مہمان کے کمرے میں تھی اور رات کی اس پیر ایک عورت کسی غیر مرد کے کمرے میں بلا کیا کر سکتی تھی؟ میری ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ میں یہی سوچتی رہی کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں اتنی لالچی ہوں کہ پیسے کے لیے کسی کو مار دوں؟ کیا مجھے انکار کر دینا چاہیے؟ کیا مجھے مالکن کو بتانا چاہیے؟ پر مالکن کون سا مالک کے ساتھ مخلص تھی؟ وہ تو اپنی دنیا میں مست تھی۔ بھلا کون شوہر یہ برداشت کرتا کہ اس کی بیوی اس کے گھر میں کسی غیر مرد کے ساتھ رات بتا رہی ہو؟ میں نے بہت سوچا اور آخر برائی جیت گئی۔ میں نے بس مالکن کے کھانے میں زہر ملانا تھا، پر اس سے پہلے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ صبح ہوتی ہی کمرے میں گئی تو وہ اسی پوزیشن میں لیٹے سامنے لگی۔
مالکن کے تصویر کو ابھی تک گور رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میرے جانے پر بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے جھجکتے کہا، پر اس سے پہلے میری کچھ شرطیں ہیں، اور میری اس بات پر مالک نے مجھے دیکھا۔ مجھے ہر شرط منظور ہے، مالک نے سنے بنا ہی جواب دیا۔ میں چاہتی ہوں آپ پہلے سب کچھ میرے نام کر دیں، تب میں یہ کام کروں گی۔ یہ سن کر مالک نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں خوش ہو گئی، میں جانتی تھی میں غلط کرنے جا رہی تھی، پر مجھ پر اس وقت ایک اچھی زندگی جینے کا خپت سوار تھا۔ میں غربت کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی، میں نوکرانی بن بن کر تنگ آ چکی تھی۔ میں بھی مالکن جیسی زندگی جینا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سب کچھ اپنے نام کر لوں اور مالکن کو زہر دے دوں گی، پھر سب کچھ لے کر بھاگ جاؤں گی۔ پیچھے مالکن بچے یا مرے، مجھے اس سے کیا؟ مجھے تو بس دولت چاہیے تھی۔ انہی سوچوں میں گم میں ناشتہ بنایا اور کھانے کی میز سجا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں مالکن نک سک سے تیار آ چکی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مرد کی قربت نے اسے کس قدر دلکش بنایا تھا۔ ان دونوں نے اچھا ناشتہ کیا اور پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلے گئے، اور پھر یہی روٹین چل پڑی۔ مالکن رات اپنے مہمان کے کمرے میں گزارتی، وہ سارا دن ساتھ گزارتے، یوں جیسے نئے شادی شدہ جوڑا ہنی مون پر آیا ہو۔ تب بھی ملازمین مالکن کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، پر مالکن کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے اپنا کام جلد از جلد کرنا تھا، کیونکہ مالک اپنی جائیداد کے کاغذات میرے نام کر کے مجھے دے چکا تھا۔ اب میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی کہ کل کو میں بھی ایسی ہی گھر میں رہوں گی۔ آج کل مجھے مالکن زہر لگنے لگی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں اس کا گلا دبا کر مار دی تھی، پر مجھے اپنا کام رازداری سے کرنا تھا، پوری ہوشیاری سے، تاکہ مجھ پر کسی کا کوئی شک نہ ہو، اور اس کے لیے میں نے پلان بنا لیا تھا۔ آج شام کی چائے میں نے مالک کو مالکن اور اس کے دوست کے ساتھ پینے کا کہا، اور مالک کو اپنا پلان بھی بتایا کہ میں وہاں پر مالکن کی چائے میں زہر ڈال دوں گی، اور زہر کی شیشی اس کے دوست کے سامان میں اس کی جیب میں رکھ دوں گی۔ مالک نے خاموشی سے سر ہلا دیا، یوں جیسے اسے پورا یقین ہو کہ میں یہ کام کر لوں گی۔ ویسے بھی انسان میں جب برائی آ جائے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ کاش کہ یہ بات میں اس وقت سوچ لیتی تو آج کہانی کچھ اور ہوتی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ میں نے شام کی چائے بنائی، مالکن کے کپ میں وہ زہر ڈال دیا جو مالک نے مجھے دیا تھا۔ مالک، مالکن اور اس کا دوست تینوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، بلکہ مالک تو بے جان لوگوں کی طرح ویل چیئر پر پڑا رہا۔ میں نے مالکن کے سامنے وہ کپ رکھا جس میں زہر تھا۔ سب سے پہلے مالکن کے دوست نے چائے کا گھونٹ لیا اور اسے اچھو لگ گیا۔ میں پانی لینے باقی واپس آئی تو مالکن خاموشی اپنی چائے پی رہی تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ مالکن کو چائے پیتے دیکھ کر میں نے مالک کو اشارہ کیا تو اس نے بھی چائے پینی شروع کر دی، اور پھر جو ہوا وہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مالک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کا پورا جسم کانپنے لگ گیا، جبکہ مالکن صحیح سلامت کھڑی تھی۔ میں تیزی سے فون کی جانب بھاگی کہ ایمبولینس بلاتی ہوں، تبھی مالکن کی آواز ابھری کہ خود تم نے زہر دیا اور اب خود اسے اسپتال لے جاؤ گی۔ یہ سن کر میرے پیروں نیچے سے زمین نکل گئی اور میرے قدم جم گئے۔ مالکن قدم اٹھاتی مالک کے سامنے آئی اور اسے دیکھنے بولی، تم نے اپنا انجام اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، میں جانتی تھی تم ایسا ہی کرو گے، اسی لیے تو میں نے یہ سب ڈرامہ کیا، تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے تمہیں محتاج بنا کر بستر سے لگا دیا، لیکن پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئی۔ مالکن کی باتیں مجھے سکت کر گئی، اور پھر جو کہانی مجھے پتہ چلی وہ کچھ اور ہی تھی۔ مالکن کا تعلق غریب گھرانے سے تھا اور خوبصورت تھی، پڑھ لکھ کر پولیس فورس جوائن کرنا چاہتی تھی، پر مالک کا اس پر دل آ گیا۔ مالکن کی منگنی اپنے کزن سے ہو چکی تھی، پر مالک نے مالکن کے انکار پر اپنی طاقت کا استعمال کر کے مالکن کو اغوا کیا اور کئی دن اپنے اس گھر میں قید رکھا۔ مالکن کے ساتھ بہت غلط بھی کیا، اور پھر مالکن کو مجبوراً مالک سے نکاح کرنا پڑا۔ مالک نے مالکن کے دل تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن مالکن اس سے نفرت کرتی تھی۔ 2 سال بعد جب مالک کا ایکسیڈنٹ ہوا تو مالکن کی زندگی بدل گئی۔ مالکن نے نہ صرف مالک کا بزنس سنبھالا بلکہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے خفیہ پولیس بھی جوائن کر لی۔ وہ مالک کی ذمہ داری مجھ پر سونپ چکی تھی، اور اس رات جب مالکن کا دوست جو کہ خفیہ پولیس میں تھا کسی کیس کے سلسلے میں مالکن کے سے ملنے آیا تو مالکن نے مالک کو چیک کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا۔ مالکن نے جو مجھے بے ہوشی کی دوا دی تھی وہ پانی تھا، پر مالک سمجھ نہ پایا۔
اس نے اپنی پسندیدہ عورت کو چھین کر حاصل تو کر لیا پر پا نہیں سکا۔ مالکن جانتی تھی کہ ایسا ہوگا، وہ شاید ہمارا پلان سن چکی تھی، اس لیے اس نے چائے بدل دی اور اب مالک اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد مالکن چیخے مار کر روئی، مالک کے مرنے پر نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہوئی اس زیادتی پر مالکن کو پہلی بار روئی تھی۔ مجھے مالکن کی حالت نے ڈرا کر رکھ دیا، جو اکثر نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھے عقل آ گئی، میں نے مالکن سے معافی مانگی پر تبھی وہاں پولیس آ گئی۔ مالک ایک شاطر آدمی تھا، اس نے اپنے جاننے والوں کو جو پولیس میں تھا ایک وقت دیا تھا کہ اس وقت میرے گھر پر چھاپا مارنا تاکہ مالکن کے مرنے پر میں پکڑی جاؤں اور سب کچھ مالک کا رہے۔ مالک تو نہیں رہا تھا پر میں پکڑی گئی۔ مالکن مجھے رہائی دلانا چاہتی تھی پر میں نے اپنی سزا قبول کر لی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا انجام مالک جیسا ہو، اور آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگ چکی ہوں پر شاید مالک کا انجام میرے ہاتھوں ہی لکھا تھا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔